اسی ہوٹل کے اندر اس الیکشن سے پہلے 17 سیاسی جماعتوں نے اسی ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تعلیم کے کانفرنس کے بعد ایک ایگریمنٹ پہ کنسنسس پہ دستخط کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں، اور یہ لکھی ڈاکومنٹ اویلیبل ہے، کہ جب ہم طاقت میں آئیں گے تو جی ڈی پی کا 4% ایجوکیشن کے اوپر ہم لگائیں گے، اسی ہال کے اندر بیٹھے. اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر جو کٹس ہیں اور جو 2 سے بھی کم پرسنٹیج اب ہوگی ہے جی ڈی پی کی، یہ وہی لوگ ہیں جو کمٹ کر کے اس ہال کے اندر، یہ آئرنی ہے، اسی ہال کے اندر تو ڈاکومنٹس تو بڑی اچھی ہے سائن کر لیتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. یو ٹیک میک اے پوائنٹ، آئی ایم فلیگنگ دس پوائنٹ، آپ اس پہ آئے and then میں we go to the audience. 2 پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو ساری بات ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ کیوں نہیں آ رہی، آپ اس کا اگر وہ دیکھیں پائپ لائن سے، جو ضیاء الحق کے زمانے میں جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی لیبر کو کوئی پالیٹکس نہیں کرنی ہے، اسٹوڈنٹ یونین بین ہے، ساری چیزیں انہوں نے پالیٹکس اور ٹوٹل ختم کر دی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک کوئی گورنمنٹ بھی، خواہ وہ پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہو یا پریزنٹ گورنمنٹ ہو، پریزنٹ گورنمنٹ جیسے ہی آئی انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونین کو ہم جو ہے نا ریسٹور کریں گے. وہ کہاں گئے ان کے وہ ساری؟ وہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ تھا پرائم منسٹر کا کہ ہم یہ جو ساری لیڈرشپ آپ کو جو پرانی نظر آ رہی ہے اور جو نئی لیڈرشپ ہے وہ سارے دیکھیں، یا وہ کسی سرمایہ دار کا بچہ ہے، کسی وڈیرے کا بچہ ہے، کسی قبائلی سردار کا بچہ ہے، یا پیسے کے زور پہ آیا ہوا ہے، یا اسمگلر کا کسی کا وہ ہے. تو سارا کا سارا آپ دیکھیں اسٹرکچر آپ کا چینج ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں آ رہی ہے، پولیٹیکل کمٹمنٹ لوگوں کے نہیں آ رہے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ڈیٹا جمع کرنے کا یا اعداد و شمار جمع کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. یہ حکومتی لیول پہ بات کر رہا ہوں. جب ہم لوگ کوئی ایسے ڈیٹا ریلیز کر رہے ہوتے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن پہ، وائلنس اگینسٹ چلڈرن پہ، مائیگرنٹ ورکرز رائٹس پہ، ان چیزوں پہ، تو پھر پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ اس کانفرنس میں موجود تھے جس میں انہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں برا بھلا کہا کہ جی یہ لوگ جا کے یہ ڈیٹا جا کے باہر استعمال ہوتا ہے اور ہمیں بہت خفت اٹھانی پڑتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ خفت کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا آپ کیسے امیجن کریں گے؟ آپ جتنے وزیر ہیں آپ دیکھیں وزیروں کی فوج ہے پروونسز میں بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی، ان سے جا کے یہ پوچھ لیں کہ آپ کا 5 ایئرز کا پلان کیا ہے، آپ کیا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے پاس اپوائنٹمنٹ کتنے، مجھے پیسے کتنے ملنے، اور میرے آگے پیچھے گاڑیاں کتنی ہوگی پولیس کی. چوتھی بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں. جمہوری نظام میں یونان میں جب یہ ڈیولپ ہوا تھا، پلیز لیٹس ناٹ forget only the praetorians were allowed the vote, the plebeians were not. جو کمی ہے اور مظاہرہ ہے جس کو آپ نے کبھی نہ تعلیم دی، نہ صحت کے مواقع دے، نہ اس کو انسان کا ایک روپ لینے کا حق دیا، اس کو تو ووٹ ہی نہیں ملتا تھا. تو ہم نے اس کو ووٹ دے کر کوئی بہت کمال کر دیا. میں چیلنج کرتی ہوں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ میں ایک وڈیرے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جانا چاہوں گی اس گاؤں میں اور اس کو برقع پہنا کر لے جاؤں گی، اور میں اس مزارے سے پوچھوں گی اور اس مزارے کی بیوی اور اس کی بیٹی سے پوچھوں گی کہ اگر تم آزاد ہوتے اس خوف سے تو کیا تم اس شخص کو ووٹ دیتے؟ اور میں وڈیرے کو اس برقعے میں ہی رکھوں گی تاکہ وہ روپوش رہے اور پتہ نہ لگے کہ وہ جو خوف ہم پر طاری کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آج پھر سچ بولا جائے گا. تبدیلی تو بہت بڑی ہوگی اگر وڈیرا برقعے کے اندر چلا جائے تو. وڈیرے کو برقعے میں ڈالنا ہی تو مسئلہ ہے، اس کو برقعہ کس طرح ڈالا جائے. لیٹ می ناؤ گو ٹو دی آڈینس. جی آپ سوال کرنا چاہیں. جی محترم. جی میرا نام محمد ارشاد ہے. تو میں فریال صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور جیسے کہ انہوں نے رائٹس کی بات کی، انوائرمنٹس کی، تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی لوگ حال میں بیٹھے ہیں ماحولیات میں، انوائرمنٹس میں میٹھا پانی آتا ہے، سویٹ واٹر، تو ہم کتنا سویٹ واٹر ضائع کرتے ہیں، ہر طرح سے ضائع کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا اریگیشن واٹر ہے وہ بھی سویٹ واٹر ہے، وہ ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، ہم یہ لوگ کتنا ضائع کرتے ہیں. اور جو ہمارے موٹر وے کے ارد گرد سرکنڈے ہیں، وائلڈ ٹریز ہیں، اس کی جگہ اگر ہم فروٹ پلانٹس لگا دیں، خوبصورت درخت لگا دیں تو کتنا ماحول ہمارا اچھا ہوگا. میرے دوست قریشی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ہم ہر لیول پہ بے شمار دفعہ اس سی ڈی اے میں فروٹ پلانٹس، کتنی ہماری زمین ہماری خالی پڑی ہے، دامنے کو کی طرف وائلڈ ہے، ہم وہاں فروٹ پلانٹ لگانا چاہتے تھے ہائی وے کے قریب مظفر آباد تک. تو کیوں نہیں لگا پائے؟ یہ کیوں نہیں لگا؟ ہم جب ہر لیول پہ گئے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا فری کرے. ہم نے انہیں کہا کہ 1/4 آپ دیں، اس کے بعد فروٹ پلانٹ یا 10 سال یا 5 سال تک اس فروٹ پلانٹ کو ہم کنٹریکٹ پہ دیں گے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ آخر میں ہوا کیا؟ لیکن
किसी ने कोई बात नहीं किसी ने कोई बात को चेंज नहीं किया गया, ना कोई करना चाहता। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। रिस्पॉन्ड टू दैट कि जी कि हमारे अपने जो रवैये हैं पानी के बारे में जरा देखें तो सीखें। जी वो मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी बुनियादी अहम बातें कही हैं, इसका शुक्रिया आपको। बजाते या बतौर एक कौम के हम एक बहुत गैर जिम्मेदाराना एक रवैये का इजहार करते हैं अपनी हर हरकत में जिस तरह से हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम खासे बदतमीज़ लोग हैं। हमने सिर्फ पानी का ज़या नहीं किया, हम तो खुराक जिस तरह से शादियों पर फेंकी जाती है, आप प्रेसिडेंट्स हाउस के किसी दावत पे चले जाएं, अपने घरों में हालात देखें। हमें तो इतनी तमीज़ नहीं है कि कूड़े को थैले में तमीज़ से दरवाजे के बाहर रख जाएं कि शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले आके ले जाएं, जो अब उन्होंने ले जाना शुरू किया कुछ इलाकों से। ठीक है, हमने इसको अपनी ज़ाती जागीर भी समझी हुई है, जिसको हम जिस तरह अपनी मर्जी से इसको हम ट्रीट करें, और एट द सेम टाइम हमने इसको एक तरह से साइड पे भी कर दिया कि जी हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, इस धरती से हमारा ताल्लुक नहीं। ऑडियंस एनीबॉडी वांट्स टू जी मोहतरमा आप। My name is Asma Mushtaq and I am a lawyer, practicing lawyer in Rawalpindi courts. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गवर्नमेंट को अगर फॉर इंस्टेंट फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रख दें और हम ये ना सोचें कि कौन से बिल बनने चाहिए, कौन सी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो नहीं हो रही, और पॉलिसीज़ हैं जो नहीं बन रही, वो सब ठीक है, लेकिन 1 to 1 एज अ पर्सनल कैपेसिटी हम सब की क्या राइट्स हैं और हम सब की टुवर्ड्स अदर्स राइट्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑन ग्रॉस रूट लेवल हम कितना काम कर सकते हैं और जो नहीं कर रहे। तो इंडिविजुअली अगर हम काम करें तो क्या उससे तब्दीली आ सकती है या नहीं आ सकती? तो कितने बड़े स्केल की तब्दीली होगी? मैंने पहले भी अर्ज की थी कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, स्टेट नहीं, सोसाइटी की स्ट्रेंथ्स भी बहुत हैं। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक सेहत के शोबे से है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान के जो पब्लिक हस्पताल होते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, सब अग्री करेंगे, मगर अगर आप केयरफुली देखें तो आप देखें कोई ऐसा पब्लिक हस्पताल नहीं है जो मैंने देखा हो जिसमें फिलैंथ्रोपी का, लोगों की हेल्प का एक बहुत बड़ा अमल दखल ना हो। बहुत से ऐसे वार्ड्स हैं जो आई वुड से 90% फिलैंथ्रोपी के ऊपर चलते हैं। लोगों को सिर्फ ये एतमाद होना चाहिए कि जो लोग हमारे पैसे को, हमारी ज़कात को, हमारी डोनेशंस को हैंडल कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और उसको अच्छी तरह लगाते हैं। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कौम है वो बहुत रेजिलियंट है, वो बहुत गिविंग है, मगर जो आपका सवाल था वो बहुत स्ट्रेटेजिक है कि क्या उससे तब्दीली आ सकती है। बड़े पैमाने की तब्दीली, उससे बड़े पैमाने पे तभी तब्दीली आ सकती है जब रियासत उस पोटेंशियल को हार्नस करे। फिलैंथ्रोपी को आप कैसे पूल करें, कैसे मैकेनिज्म्स बनाएं कि ट्रांसपेरेंटली उसकी डिसबर्समेंट हो, कैसे उस पूल ऑफ रिसोर्सेज को आप ब्रॉडर सोशल प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स में यूज करें। और फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो ग्राफ्ट है, जो करप्शन है, वो हर लेवल पे बहुत परवेजिव है, जो आई वुड से कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। वो एक कॉमन प्लेस, वन प्लेस अकरेंस नहीं है। ग्राफ्ट इज द वे टू डू बिजनेस।